الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہے۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت عظمت والا مہینہ تھا، یہ بھی اب ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا درجہ حاصل رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ اے جبرائیل، رمضان المبارک کا مہینہ کب آنے والا ہے؟ تو آپ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو رمضان سے کیا مطلب ہے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، کوئی گناہ نہیں آپ سے، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا ہر طرح سے، آپ کیوں ایسے مہینے کو طلب کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو ہر مہینہ برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، رمضان مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلا 10 دن ہے، اس میں اللہ رب العزت رحمت کی بارش کرتے ہیں، اللہ رب العزت رحمت کی بارش کرتے ہیں، رحمت کی بارش کو اتارتے ہیں۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے، اس میں اللہ رب العزت مغفرت کا سیلاب لاتے ہیں، مغفرت کا سیلاب لاتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے، اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میرے امت کو جہنم سے خلاصی ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی آخری عشرہ میں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ رجب کا مہینہ، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ہفتہ میں نے بتلایا تھا کہ سب سے پہلے زمینی سفر ہوئی، اس کے بعد آسمانی سفر، امامت بھی کیے تھے ہم تمام انبیاء کرام کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، عرش پر گئے تھے، جس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، آپ کو میرے پاس آنا ہے، عرش پر آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ، ساتوں آسمان کو پار کر کر آپ کے پاس جانا ہے؟ اللہ نے کہا ہاں، ساتوں آسمان پار کر کر میرے پاس آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم پریشان مت ہو کہ ہر آسمان پر تم کو ایک نبی ملے گا، ہر آسمان پر تمہیں ایک نبی سے ملاقات ہوگی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جو دوسرے آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے پر گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پر گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب چھٹے پر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب ساتویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتوں آسمان پر ایک ایک انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، اور پھر عرش پر پہنچے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے قاب قوسین او ادنا، یعنی تیر جو ہوتا ہے، تیر کے کمان کو جب دو آدمی تیر چلائے، دونوں کمان کو ملا دے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، اللہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ایک دوسرے سے قریب ہو کر بات کر رہے ہیں، مخاطب کر رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوئی، کتنے بہت ساری باتیں ہوئی اللہ رب العزت اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد تم سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں آیا، تم سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں آیا، اور تمہارے بعد بھی یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، تمہارے بعد بھی یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا فرمایا کہ یا اللہ میں آپ سے 5 سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے 5 سوال کرنا چاہتا ہوں، 5 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے محمد تم پوچھو، تیرا اللہ جواب دیتا جائے گا، تم پوچھو کیا پوچھنا ہے اور تیرا اللہ جواب دیتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال کر رہے ہیں یا اللہ آپ نے دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے، دنیا میں بہت سارے نبی بھیجے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جس کو آپ نے نبی بنایا ہے اس کو سب سے بہتر انعام کیا دیا ہے، اس کو کیا انعام دیا ہے؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے محمد ہم نے اس کو بہت سارے انعام دیا ہے، لیکن سب سے اہم اور سب سے افضل انعام جو ہے، سب سے بڑا انعام وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو ہم نے اس آگ کو باغ بنا دیا، ہم نے اس آگ کو باغ بنا دیا، گلے گلزار بنا دیا۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اس آگ سے نکلے۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، جب آگ سے نکلے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، جب آگ سے نکلے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے ابراہیم علیہ السلام۔ تو جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ اے آگ، اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے، قرآن نے فرمایا اللہ رب العزت۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس کو بتائیے کہ آپ نے کیا انعام دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے محمد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے انعامات سے نوازا، بہت سارے انعامات سے نوازا، لیکن اس میں جو سب سے اہم انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 لاکھ فوج کو لے کر نکلے رات میں، بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل کو 1 لاکھ فوج کو لے کر نکلے رات میں جانے کے لیے دوسری جگہ، اور صبح میں جا کر ایک دریا کے کنارے پہنچ گئے، سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور آگے سمندر ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون کا لشکر کدھر جائے، ہر طرف موت، ہر طرف ہی موت نظر آ رہا ہے، آگے دریا، اس میں جائے تو اس میں ڈوب جائے، پیچھے جائے تو فرعون کا لشکر ہے، اس میں ہلاک۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، لاٹھی ہے، اس کو پانی پر مار دو، اس کو پانی پر مار دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی کو پانی پر مارا تو اس میں 12 راستہ نکل آئے، اس میں 12 راستہ نکل آئے،
اور ہر ایک قوم نے کیا آتا ہے کہ 12 قوم تھے اس بنی اسرائیل میں، سب ایک ایک قوم کے ذریعے سے راستہ پار کر گئے، اور فرعون کا لشکر جو ہی آیا بیچ میں گیا تھا وہیں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ إِنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو کہتا پانی پر مار دو۔ اس کے بعد نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3 پر سوال کیا کہ یا اللہ تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اس کو کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہم نے اس کو تو بہت سارے انعام دیا، لیکن جو سب سے اہم انعام یہ ہے کہ جب وہ کیا آتا کہ قرآن صرف زبور دیا۔ داؤد علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ زبور۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تھے تو پہاڑ سے پڑھنے کی آواز آتی تھی، پڑھ رہے داؤد علیہ السلام لیکن آواز پہاڑ سے آ رہی پڑھنے کی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے اور پرندہ اڑ رہا ہوتا تھا تو پرندہ بھی سننے کے لیے رک جاتے تھے، ایسی آواز میں کیا آتا ہے کہ چاشنی تھی۔ اور فرمایا کہ جب سمندر بہہ رہی ہوتی تھی، دریا جاری رہتا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے زبور، تو دریا تھم جاتی تھی، وہیں تھم جاتی تھی، وہیں رک جاتی تھی۔ اتنا بڑا انعام دیا۔ اور کیا انعام دیا تھا؟ فرمایا کہ وہ لوہے کو جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے لوہے کو موم بنا دیا تھا، چاہے کتنوں سے موٹا لوہا ہو اس کو موڑ دیتے تھے اپنے ہاتھ، جس طرح چاہتے تھے اس طرح بنا لیتے، یہ انعام دیا تھا۔ اور فرمایا پہلے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا انعام؟ کہ آگ میں جب ڈالا تو آگ کو باغ بنا دیا۔ دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا کہ سمندر میں راستہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بڑا انعام کہ لوہے کو موم کر دیا۔ اور اس کے بعد پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا سوال، یا اللہ اب مجھے بتائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد، سلیمان علیہ السلام کو ہم بادشاہت بھی دیے تھے اور نبوت بھی دیے تھے، نبوت بھی دیے تھے، اور ایسی بادشاہت دیے تھے کہ سپر پاور تھے، انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے، جانداروں پر، جناتوں پر بھی، درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، حالانکہ ہواؤں اور مچھلیوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ہر ایک چیز پر حکومت کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ایسے حکومت دی اور ہر ایک چیز کا، ہر ایک مخلوق کا آواز اس کو سمجھ آتی تھی، بات کر لیتے ہر ایک سے۔ میرے محترم دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مشورہ ہوتا تھا، گنتی ہوتا تھا اس کے دربار میں، کون حاضر ہے کون نہیں ہے، کون کیا کر رہا نہیں کر رہا ہے، سب کی حاضری ہوتی تھی سلیمان علیہ السلام۔ ایک دن حاضری ہوئی، سلیمان علیہ السلام حاضری لے رہے ہیں، اور کیا آتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں کون بیٹھتے تھے؟ انسان۔ سب سے پہلے انسانوں کی حاضری ہوتی تھی، پھر جناتوں کی، درندوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، اس طرح کی حاضری ہوئی۔ حاضری ہونے کے بعد کیا ہوا کہ ایک ہدہد پرندہ غائب تھا، نہیں تھا، تو سلیمان نے کہا کہ آنے دو، اس کی خبر دیتے ہیں، اگر وہ ادھر ادھر رہ گیا بدمعاشی کرنے میں، کچھ بھی غلط میں، تو اس کو سزا ملے گی۔ سزا دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کوئی گڑبڑی کرتا تھا، چاہے انسان ہو، جنات ہو یا درندہ ہو، کوئی گڑبڑی کرتا تو اس کو سزا دیتے تھے۔ قرآن نے فرمایا، میرے محترم بزرگوں دوستو، اتنا حکومت تھی، جس طرح ہوائی جہاز ہوتا ہے نا، بیٹھتا ہے تو جہاں چاہتا اڑ کر چلے جاتا ہے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تھے اور فرشتوں کو حکم کرتے تھے۔ فرشتہ کہتا تھا سو جائیے، کہاں جانا ہے؟ مشرق سے مغرب۔ کہاں جانا ہے؟ مشرق سے مغرب جانا ہے، پورب سے پچھم۔ فرشتہ کہتا تھا آپ سو جائیے آرام سے۔ ہوا کو حکم دیتے تھے اور چند منٹوں میں وہ پہنچ جاتے تھے۔
اور فرشتے کہتے اٹھو اٹھو سلیمان السلام دھڑپڑا اٹھتے اور کہتے ابھی نیند بھی مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی اور تم اتنا جلدی اٹھا دیے کیوں؟ کہا کہ آ گیا اپنے جگہ پر. کہا اتنا جلدی؟ کہا نبی جی آپ کا تو کیا آتا کہ ہواؤں پر حکومت اور ہوا نے آپ کو اتنا جلدی جتنا اس کو فاسٹ ہو اتنا جلدی پہنچا دے. اس طرح کا انسان و جنات و ہر ایک چیز پر حضرت کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت. میرے محترم بزرگ دوستو یہ 4 سوال ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا انعام دیا آپ نے؟ داؤد علیہ السلام کو کیا دیے؟ اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیے؟ آخر میں کہہ رہے ہیں فما جعل لی یا ربی، اے میرے رب آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے میرے رب آپ مجھے کیا دینے والے ہیں انعام میں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میں آپ کو سب سے بڑا انعام دینے والا ہوں، ایسا انعام جو کسی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا، کبھی سنا نہیں ہوگا. کیسا انعام یا اللہ بتا دیجئے، کیسا انعام دینے والے ہیں؟ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسا انعام جو ہم نے کسی کو نہیں دیا وہ انعام آپ کو دینے والا. کیسا انعام؟ کہنے کہ یا نبی اللہ اے میرے محبوب ایسا انعام دینے والا ہوں کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو کچھ تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا. آج ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہے. ہم لوگ کھا رہے پی رہے چل رہے پھر رہے یہ ہمارے نبی کے صدقے طفیل میں ہے. کہہ رہے کہ اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہیں ہوتی، یہ دنیا بھی نہیں ہوتا. میرے محترم بزرگ دوستو اب نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے نماز میں بھی سب سے پہلے اللہ کا نام اللہ اکبر نیت باندھتے ہیں تو اللہ کا نام ہے. نماز ختم کرتے ہیں تحیات میں نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان دے رہے ہیں اذان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہہ لے، جب تک محمد رسول اللہ نہ کہہ لے. اذان میں بھی اللہ کا نام تو محمد کا نام، اقامت میں بھی اللہ کا نام تو محمد کا نام، قرآن میں بھی اللہ کا نام تو محمد کا نام، ہر جگہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لگا ہوا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوص دیا کہ جب تک دنیا میں اللہ کا نام لیا جائے گا اس وقت تک کیا آتا کہ ہمارے نبی کا نام لیا جائے گا. یہ 5واں انعام اللہ رب العزت نے دیا. اللہ رب العزت ہم کو سب کو بڑی سنی باتوں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.